بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورتوں میں سے ایک سورہ فلق، اس کی انشاءاللہ تجویدی اصلاح دیکھیں گے۔ عام طور پر لوگ کیا مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے، انشاءاللہ ساتھ بھی مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس میں دیکھیے تو قاف سب سے پہلے حرف آ گیا جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ پوری سورہ میں دیکھیں تو جہاں جہاں پر بھی قاف کا حرف آ رہا ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے باریک نہیں پڑھنا۔ آگے دیکھیں تو اعوذ، اب اس میں حمزہ ہے اور پھر عین ہے، تو حمزہ کو حمزہ کی طرح سادہ پڑھیں گے، عین کو جو ہے اس کے مخرج سے نکالیں گے۔ اب یہاں پہ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ ایک تو قاف کو کاف کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اعوذ کی بجائے اعوذ پڑھتے ہیں، قل اعوذ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ عین کے اوپر دیکھیں تو پیش ہے اور واؤ پر جزم کا نشان ہے، جو کہ واؤ مدہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قل اعوذ، زال کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زا کی طرح سختی سے نہیں پڑھنا۔ برب الفلق، با زیر بی، را زبر با، رب، را پر زبر آ گیا، را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا اس را کو۔ فلق، قاف پر جب آخر میں جزم کا نشان لگائیں گے اور وقف کریں گے، آواز اور سانس کو توڑیں گے، تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، یعنی قاف کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق۔ آگے چلیے، من شر ما خلق، نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ حرف آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر اخفا کرنا ہے۔ آواز کو، نون کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے، مخفی کرنا ہے ود غنہ۔ من شر، را کے نیچے زیر آ گیا تو را کو ہم باریک طریقے سے پڑھیں گے، موٹا نہیں کرنا۔ شر ما خلق، خلق، خا موٹی، قاف موٹی۔ کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، پر پڑھے جانے والے حرف ہیں۔ آگے دیکھیں تو قاف پر اگین جزم لگائیں گے تو اس پہ قلقلہ کریں گے، قاف کی آواز کو ہلا کے پڑھیں گے، مجہول انداز میں پڑھیں گے۔ خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرٍ کہتے ہیں، جبکہ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے، اخفا کریں گے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں چھپائیں گے۔ وَمِن شَرِّ، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں تو غاسقٍ، اس حرف میں غا اور قاف، یعنی غین اور قاف، ان دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ کے لیٹرز ہیں۔ اذا وقب، ذا پہ دیکھیں اور غا پہ دیکھیں تو الف مدہ آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر ان کو لمبا کیا جائے گا۔ وقب، اگین قاف ہے، پر پڑھی جائے گی۔ با جو ہے وہ قطب جد میں سے ہے، قلقلہ کے لیٹرز میں سے ہے، اس لیے اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا جزم لگاتے ہوئے۔ وقب، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے، اگین دوبارہ سے اخفا ہی کیا جائے گا، اور را کو جب نون کے ساتھ آپ ملائیں گے تو دیکھ لیجئے کہ نون مشدد ہے اور را پر بھی تشدید ہے، تو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، نون کو آپ نے بہت مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ شر نفاثاتی، فا پر بھی تشدید، نون اور فا کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے۔ سا جو ہے اس کو آپ نے بہت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سین کی طرح نہیں پڑھنا، نفاساتی نہیں کہنا بلکہ نفاساتی۔ فی العقد، یہاں پہ دیکھیں تو قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دال پر جزم لگائیں گے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، وقف کریں گے تو دال پر اس کو ہلا کے پڑھیں گے، کیونکہ دال پر جزم کا نشان ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اس میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد حرف شین آ گیا تو وہی اخفا کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا،
اور را کے نیچے زیر ہے اور را جو ہے وہ تشدید کے ساتھ موجود ہے، تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ حاسدن، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، زیادہ کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا اور کم مقدار بھی نہیں رکھنی۔ حاسدن، دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف حمزہ آ رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 3 میں بھی قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف حمزہ آ رہا ہے، غاسقن اذا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی غنہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے ادائیگی جو ہے وہ جلدی سے رکھنی ہے اور واضح رکھنی ہے۔ حاسدن اذا حسد، دال کی ادائیگی کو نرمی سے رکھیں گے، دال الف زبر دا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر ادائیگی رکھیں گے، کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حسد، دال پر جزم لگاتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔